अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। सबर का पैमाना लबरेज हो गया और हुक्मरान जमात के कायद मियां नवाज शरीफ फट पड़े। पाकिस्तान ने फौरी बदला ले लिया और ये पैगाम दे दिया कि अब ये आंख में चोली नहीं चलेगी। पाकिस्तान की सालमियत पर हमला किसी सूरत में नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। दो अहम मौजू हैं जिसमें जो अहम टॉपिक है वो यही है कि सबर का पैमाना लबरेज हो गया। वो रियासत पाकिस्तान का हो, वो हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ का हो। रियासत पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर सरहद के साथ दहशतगर्द ठिकानों पर कार्रवाई की है और अफगान दहशतगर्द के ठिकानों को निशाना बनाया है। ये फौरी बदला है और रद्द अमल है। इसके साथ साथ जो दूसरा फैसला हुआ है वो ये हुआ है कि अफगान जो शहरी हैं उनकी वतन वापसी या पाकिस्तान बदरी का फौरी तौर पर फैसला हो चुका और इसके हवाले से पंजाब में हिदायतें जारी हो गई हैं। 2 रोज पहले शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्द हमले में पाक फौज के अफसरान के साथ 7 से ज्यादा जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद इस्लामाबाद और GHQ में हलचल मच गई और 24 घंटों के अंदर एक बड़ी कार्रवाई की गई। कार्रवाई यह की गई कि अफगानिस्तान के 2 सूबों में दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में दहशतगर्द हलाकतें हुई हैं और उनके ठिकानों को शदीद नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा शुमाली वजीरिस्तान में भी दहशतगर्द गुरोह को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 8 से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए हैं और पाकिस्तान की तरफ से ये वाज़ेह मैसेज दे दिया गया कि मुस्लिम बिरादरी के नाम पर या पड़ोसी होने के नाम पर अब पाकिस्तान की सालमियत के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब भी पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई होगी तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जब शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाई हुई थी तो सदर पाकिस्तान जो फौज के सुप्रीम कमांडर हैं उनके साथ साथ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने शोदा की जनाजे नमाज में शिरकत की थी और वहीं इस अज़म का इयादा किया गया था कि दहशतगर्दों को और इस कार्रवाई में मुलविस जो अनासर हैं उनको माफ़ नहीं किया जाएगा और जो शोदा हैं उनका खून रायगा नहीं जाएगा। तो 24 घंटों के अंदर सख्त कार्रवाई करके दहशतगर्दों के जो ठिकाने थे वो मलियामेट कर दिए गए और उसके साथ साथ दूसरा जो अहम फैसला इसी हवाले से किया गया, आपको याद होगा कि निगरान हुकूमती दौर में जो गैर कानूनी तारिकीन वतन थे उनकी पाकिस्तान बदरी का फैसला किया गया था और उस पर सख्ती से अमल दरामद किया गया था, जिसकी रोशनी में 4 लाख से ज्यादा अफगान शहरी और बाकी जो दुनिया जहान के गैर कानूनी पाकिस्तान में मुकीम थे उनको पाकिस्तान से बाहर निकालकर फेंक दिया गया था। अब दूसरा मरहला आन पहुंचा है। वो मरहला ये है कि वो अफगान शहरी जो अफगानी शहरत रखते हैं और पाकिस्तान में बसते हैं उनको इस दूसरे मरहले में पाकिस्तान बदर किया जाएगा। इसके हवाले से पंजाब में 15 अप्रैल से उसकी शुरुआत की जा रही है। ज़राए कहते हैं कि वज़ारत दाखिला ने पंजाब हुकूमत को इसके हवाले से हिदायतें जारी कर दी और ये कहा गया है कि जो अफगान शहरी जिनके पास अफगान शहरियत के कार्ड हैं उनको तंबीह की जाए और उनको खबरदार किया जाए कि वो 15 अप्रैल से रज़ाकाराना तौर पर अफगानिस्तान मुंतकिल हो जाएं। जो नहीं होंगे उनके खिलाफ
کریک ڈاؤن کیا جائے گا اور پولیس کے ذریعے اور باقی جو سیکیورٹی فورسز کے ذریعے ان کو گرفتار کر کے افغانستان منتقل کیا جائے گا۔ لیکن اس میں ایک سوال جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ فی الحال صرف پنجاب کے حوالے سے کیوں کیا گیا؟ باقی صوبے سندھ، بلوچستان اور KPK میں لاکھوں افغان شہری رہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی دہشت گرد حملے ہوتے ہیں تو اس میں ایک تو افغان سرزمین استعمال ہوتا ہے، اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ افغان شہری یا وہ عناصر جو جرائم میں ملوث ہیں وہ TTP کو یا جو دوسری دہشت گرد عناصر ہیں ان کو پاکستان کے اندر سپورٹ فراہم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان سرزمین میں ایک تو بدامنی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے اور دوسری طرف ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال میں پنجاب کے حوالے سے اجلاس ہو گیا، اس کے بعد ممکن ہو کہ باقی صوبوں کے ساتھ بھی رابطے ہوں اور اجلاس ہوں، جس کے بعد سندھ، بلوچستان اور KPK سے بھی یہ جو عناصر ہیں ان کو ملک بدر ہونا چاہیے، افغانستان بدر ہونا چاہیے۔ دوسرا ہمارا جو موضوع تھا وہ سیاسی ہے، وہ یہ ہے کہ حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ اپنے وزیر اعظم بھائی شہباز شریف پر پھٹ پڑے ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ سوئی گیس کمپنیوں نے ایک مرتبہ پھر عوام پر گیس بم گرانے کا بندوبست کیا ہے۔ سوئی صدرن کے بعد سوئی ناردرن نے اوگرا کے پاس ایک درخواست جمع کرائی ہے، جس میں سوئی گیس کی قیمتوں میں تقریباً 150% اضافہ مانگا گیا ہے۔ پہلے ہی سے جو گیس کی قیمتیں ہیں وہ عوام کے برداشت سے باہر ہیں، اور اس کے علاوہ اب ایک مزید اضافہ مانگا گیا ہے، اور یہ اضافہ بھی IMF کے شرائط کی روشنی میں مانگا جا رہا ہے۔ تو اب اوگرا کو اپریل میں سوئی صدرن اور سوئی ناردرن گیس کمپنیوں کی ان درخواستوں پر سماعت کرنی ہے۔ اگر یہ اپروول ہو جاتی ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوئی ناردرن میں فی MMBTU گیس قیمت دگنی ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ سوئی صدرن میں بھی جو گیس قیمت ہے وہ ناقابل برداشت ہو جائے گی۔ آج پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ساتھ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف اور باقی جو کیبنٹ ممبر تھے ان کا ایک اجلاس ہوا، جس میں پنجاب میں کسانوں کو ریلیف دینے کے حوالے سے اور جو ضمنی بجٹ ہے اس کے حوالے سے مشاورت کی گئی۔ تو اس اجلاس میں مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کا یہ کہنا تھا کہ کب تک IMF کے کہنے پر بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھائی جائیں گی؟ عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، اب عوام مزید بوجھ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ضروری ہو گیا ہے کہ جو حکومتی وسائل ہیں، قومی وسائل ہیں، وہ عوام کے ریلیف پر خرچ ہونے چاہیے۔ تو انہوں نے یہ ہدایت جاری کی کہ پنجاب میں جو کسان ہیں ان کو زرعی ٹیوب ویلز کے لیے سولر پینل فراہم کیے جائیں، تاکہ بجلی کا جو بوجھ ہو وہ کم ہو، اور اس کے علاوہ زرعی ٹیوب ویل جب چلیں گے تو زرعی پیداوار بڑھے گی اور کسان خوشحال ہوں گے۔ تو اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا یہ کہنا تھا کہ نہ صرف پنجابی کسانوں کو سولر پینل فراہم کیے جائیں گے، ان کے علاوہ جو ان کو ڈرپ ایریگیشن کے حوالے سے بھی سہولیات فراہم کرنے کا جائزہ لیا جا رہا ہے، اور ان کے علاوہ ان کو جدید مشینری کی فراہمی بھی یقینی بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ باقی صوبوں کو بھی پنجاب حکومت کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، بجائے کہ کسانوں کو
مختلف قسم کے کارڈ دے کر بھکاری بنایا جائے، ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے زرعی ٹیوب ویل چلانے کے لیے سولر پینل دیے جائیں اور ڈرپ ایریگیشن متعارف کرایا جائے، اور ان کے ساتھ ساتھ زرعی جدید مشینری کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے، زرعی ادویات اور کھاد کی جو قیمتیں ہیں ان کو مناسب سطح پر کنٹرول کیا جائے، تو ایک مرتبہ پھر ملک میں زرعی اجناس کی پیداوار بڑھ سکتی ہے، اور پاکستان جو امپورٹ بل کی وجہ سے اربوں ڈالر خرچ کر رہا ہے وہ پیسے بچ سکتے ہیں اور ہمارے کسان خوشحال ہو سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا۔ اگر ہمارا یہ ولاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک دیجئے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔